کا رکن ہے، اور یہ 4 مذہبوں میں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اس سے انکار کرتے ہیں. لیکن کیا حنابلہ کا طریقہ اور نماز کا، مالکیہ کا اور طریقہ، شافعی کا اور طریقہ، احناف کا طریقہ بالکل مختلف ہے. آپ کو تو اپنے ساتھیوں کے لحاظ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حنیفہ کے قبر کے پاس زیارت کے لیے گئے، قبر کی زیارت پر، وہاں فجر کی نماز میں اپنا طریقہ چھوڑ کر امام حنیفہ کے طریقے پر نماز پڑھائی، فجر کی نماز. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہاں تو آپ آپس میں لڑیں کہ یہ آپ کا اصول ہے، ہمارا اصول ہے، یہ نظام الدین کا اصول ہے، ہمارا اصول ہے، یہاں تو آپ لڑیں. اور وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مذہب چھوڑ کر اپنے اتباع کرنے والوں کو نماز پڑھا رہے، اور امام حنیفہ کی قبر کے پاس نماز ہو رہی ہے اور وہ امام حنیفہ کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں. لوگوں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس صاحب قبر کی شرم آتی ہے کہ ان کی قبر پر آ کے ان کے خلاف کریں. حالانکہ وہ آدمی مر چکا، قبر میں چلا گیا، مدت ہو گئی. سوچیے آپ، حیرت ہے ہمیں آپ کی رائے. مذاہب اربع ہر ایک اپنا طریقہ ہے. دیکھیے اگر نماز ہو رہی ہے اور امام کسی مذہب کا بھی ہے، بتائیے آپ، ہو سکتا ہے ایک مسجد میں 2 نمازیں ہوں کہ بھائی ہم 2 محرابیں بنا دو، ایک مالکیہ کی، ایک حنابلہ کی ہے، 4 محرابیں بنا دو، آتے رہو اپنے مذہب کی نماز پڑھتے جاتے رہو. ایک مسجد میں 2 جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی، شریعت گنجائش نہیں دے سکتی. بتائیے آپ کہیں گے صرف امت کی جماعت کے لیے کھایا ہوگا ایک مسجد میں 2 نمازیں. اگر کوئی 100 آدمی کا قافلہ آ جائے گا، اس کو بھی چاہیے کہ نماز باہر پڑے مسجد سے. مسجد میں ایک نماز، مسجد میں ایک مشورہ، تو 2 مشورے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اس مشورے کو مسجد کا عمل بنانے کی حکمت یہ تھی تاکہ قیامت تک کسی علاقے میں 2 مشورے نہ ہوں. اور اشتراک کہیں پر ہوتا ہے جی، اشتراک تو بڑے اچھے ارادوں پر ہوتا ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اشتراک کرنے والے کہیں گے تو ہم تو کام چاہتے ہیں، ان کو کام کے لیے کر رہے ہیں. ان اردنا الا الحسنى بات ہے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا، قرآن بیان کیا ہے. چند لوگ الگ ہو گئے اس علاقے میں، تو مدینے میں الگ ہو کر الگ مسجد بنائی کہ جی آؤ آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ آئیں، ہم کام الگ کریں. کون ہے ہمارے ساتھ، کون ہے ہمارے ساتھ. میں تو حیران ہوں کہ یہ اعلان منافق نہیں کیا تھا. یہ اعلان آپ یہ بات یاد رکھتے ہیں، یہ اعلان منافق نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمیں آج کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، ہم ہماری رائے پر عمل کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہمارے پر عمل نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. یہ منافق نے کہا تھا. اور اعلان کیا اس نے، ہمارے ساتھ کون ہے، اعلان کیا روایت پڑھیے آپ. اس نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. ہو گئے مجھ کو ملتا ہے. اگر آپ شاذن کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے تو آج کیا بعید ہے. یہ 1500 سال کے بعد، آج 1500 سال کے بعد کیا بعید ہے. اور انہوں نے الگ ہو گیا مسجد بنائی اور مسجد کا نام رکھا ہے قرآن میں ذرا. آج ہمارا کام الگ ہوگا اور ہمارا ان کے ساتھ جو نہیں بیٹھا ہے نہ بیٹھے، جوڑ نہ بیٹھے. آپ جوڑ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں بٹھا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روحیں ساری اللہ کے یہاں جمع ہیں. اتنی قیامت تک انسان پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کی روحوں کا ایک ایسا لشکر اور ایک ایسا ہجوم ایک جگہ جمع ہے. جو روحیں وہاں آپس میں مل گئی، ان میں تو دنیا میں آپس میں الفت تعلق محبت رہے گا. جو روحیں وہاں آپس میں نہیں ملی، ان میں دنیا میں اختلاف رہے گا. صحیح. آپ کیا کریں گے؟
کریں، آپ اس کی کیا کر سکتے ہیں؟ حدیث ہے ما تناكر منها اختلف وما تعالف منها اختلف، حدیث ہے جو روحیں وہاں عالم ارواح میں روحوں کے کا جہاں خزانہ تھا اور روحوں کا جو ہے ہجوم تھا، جو وہاں آپس میں مل گئی وہ مل گئی، ان میں دنیا میں آپس میں اتفاق رہے گا، جو روحیں وہاں آپس میں نہیں ملی ان میں قیامت سے اختلاف رہے گا۔ ایک طرف کا بات آپ کا یہ کہنا کہ یہ اختلاف ہو گیا ہے تو الگ ہو جاؤ، کہتا ہوں کہ شریر کی گنجائش، تو میں نے عرض کیا کہ الگ ہو گئے، الگ مسجد بنا کر وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے، تفریق میں ہوگی کہ آپ کے ارادے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو لیکن تفریق بہرحال ہو رہی ہے، آپ کے ارادے کتنا بھی خیر کا ہو، آپ بڑے مخلص ہوں کام چاہنے میں، لیکن اگر آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں تو آپ مخلص ہونے کے باوجود اللہ کیا مجرم ہیں، اس جگہ اختلاف ممکن نہیں ہے اگرچہ اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ میں تو شکر آپ سے کہہ رہا ہوں اختلاف ممکن ہے اگرچہ اخلاص کے ساتھ، ایک آدمی ابھی جیسے مخلص ہو سکتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ غلط کام کرنے والا بھی مخلص ہو سکتا ہے۔ بہت ساری مشکل مثالیں ہیں، آپ ایک دن روزہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو روزہ نظر بھی نہیں آئے گا، آپ کا جذبہ سے اللہ کو راضی کرنے کا ہے، مگر اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے نا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، شریعت کہتی ہے آپ کا روزہ اس دن آپ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کہیں گے تو روزہ رکھوں گا تو شریعت آپ نافرمان ہوں گے، معصیت ہوگی، آپ ایسے مخلص سے ہوا کریں۔ جو عمل خلاف شریعت ہے وہ خلاف شریعت ہے، چاہے آپ کسی کرنے میں کسی بھی مخلص ہوں۔ مثال ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الگ ہونے والوں نے کہا کسی بھی علاقے میں یہ کہتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ آپ اس جملے پر غور کریں قرآن کی آیت پر، اس میں 4 تاکید ہے، لام تاکید، پہلے لام تاکید، پھر قسم حلف تاکید، حلف تاکید، آدمی قسم کھا کر اس بات کہہ رہا ہے، لام تاکید، حلف تاکید، آگے نون ثقیلہ تاکید، اور چوتھی تاکید یہ ہے کہ وہ ان لا کر الا لا رہے ہیں، ان تاکید کے لیے آپ علماء سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، 4 تاکید ہیں اس کے اندر، نہیں بہت عام بات ہے۔ لام تاکید کا ہے، نون تاکید کا ہے، استثناء تاکید کا ہے، حلف تاکید کا ہے۔ اللہ کے ایک جواب، ساری قسموں کا ایک جواب کئی جھوٹ بولتا۔ اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح پیدا کریں، اگر کہ آپ اس سے مخلص ہوں، اگر کہ آپ اس سے خیر خواہ ہوں، اگر کہ آپ کام چاہتے ہیں۔ ہماری بات نہیں مانتے، ذمہ دار ہماری بات نہیں سنتے، ارے ذمہ دار ہیں آپ کے، آپ کے غلام ہیں، وہ نہیں ہے یعنی آپ کے غلام ہیں کیا آپ کی بات مان کے چلے؟ یہ تعجب ہے، میں نے سنی ہے بعض ملکوں کی کارگزاری، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ذمہ دار آپ کے غلام ہیں۔ آپ جا کر کسی ادارے میں شکایت کریں کہ میرا امیر یہ بات نہیں سنتا، یا آپ کا غلام ہے، آپ جا کے تھانے میں رپورٹ کرائیں کہ میرا غلام میری بات نہیں مانتا، بتائیے جن کی اطاعت آپ کے ذمہ فرض تھی، آپ ان کے خلاف رپورٹ کرانے جا رہے ہیں، ان کے خلاف فتویٰ لینے جا رہے ہیں، حیرت ہے آپ کو، ہماری بات نہیں مانتا۔
یہ آپ کا امیر ہے، آپ کا مامور ہے، کون ہے؟ یہ بیماری لگی ہے آپ کو، اور یہ آپ کو شیطان جتنے پہ سوار ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ خیر، آپ تو بڑے مخلص ہیں اور آپ تو خیر ہی چاہتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہاں یہ سب خیر چاہتے ہیں مگر جھوٹے ہیں. واللہ یشہد. تو وہ کسی کیا ہے اندر؟ جب وہ کسی اشتراک ہے، آپ کو کھل کر گیا وہ کسی بھی اشتراک ہے. آپ لاؤ قسمیں کھائیں کہ آپ مخلص ہیں، اندر یہ اشتراک ہے، یہ اشتراک ہی جھوٹا ہے، یہ اشتراک ہی جھوٹا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے، اس میں اصول ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی نحوست بہت ہے اشتراک میں. اصل حکم دیا کہ ایک مسجد کو آگ لگا دی جائے اور جلا کے ختم کیا جائے. حالانکہ نبی مسجد بنوانے کے لیے آئے ہیں اور مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک گھر کا وعدہ بالکل یقینی ہے. لیکن کیونکہ اشتراک کی بنا پر بنی ہے، مسجد بنی ہے، تو میں جلا کے ختم جلا کے ختم کر دیا گیا. وہاں کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، جگہ خالی ہو گئی. آپ نے تاریخ کو کیا فرمایا کہ تم یہاں گھر بنا لو. کہ اللہ کے نبی نے تو اللہ نے تو آپ کو منع کیا ہے کہ آپ اس مسجد سے قدم مت رکھیں، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں گھر بنا کر مجھے نہیں چاہیے. ایک اور شادی ہے، انہیں زیادہ ضرورت ہے مکان کی، مجھے زیادہ مساجد نہیں دے رہی. آپ اس کو بلائے، فرمایا کہ یہ مکان کی جگہ تم لے لو. وہ کہتے ہیں آپ کا حکم تھا، میں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا. فرماتے ہیں میں جب تک اس گھر میں رہا بے اولاد رہا، حالت مسجد کی جگہ تھی مگر اشتراک کی نحوست یہ پڑی. کہتے ہیں میں جب تک اس جگہ پر رہا، اس گھر میں رہا، مجھے اللہ نے اولاد نہیں، میں بے اولاد رہا. یہ اولاد کی یعنی نسل کو بھی قطع کر دیتا ہے یہ اشتراک. اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کسی کبوتر نے گھونسلہ نہیں بنایا، پرندے میرے گھر سے دہشت کرتے تھے، اور میں نے انڈوں پر گروہی بچھائی تاکہ بچے نکالوں، تو کسی انڈے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ اس جگہ کی نحوست کی اشتراک کی وجہ سے، جبکہ جگہ کا نام مسجد ہے. مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ حضرات کی سوچ، آپ کے اقدامات کیا کیا ہیں، مجھے حیرت ہو رہا ہے. آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے الگ مشورہ کر لیں. شریعت میں اس کی خود ختم اللہ کے حسن کو گنجائش کی. حدیث میں سارے مسلمانوں کے ایک قسم کے عادت سے نکال دیے گئے، ایک قسم کی عادت. بتائیے آپ جو آگے کٹ جائے گا جسم سے، کیا آگے بڑھے گا؟ کیا فائدہ؟ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کا پیر کٹ جائے، کیا اس سے یہ پیر بڑھے گا آگے؟ آپ 5 سال کے بچے کا پیر کاٹ کے الگ رکھ دیں، یہ 5 سال کا بچہ 10 سال میں ڈبل ہو جائے گا، اس لیے یہ پیر بڑھے گا. آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے کہ آپ پیدا میں الگ کام کر لیتے ہیں، الگ ہو کے کم وقت ہمارے کام کرتے ہیں، اور یہاں کارگزاری سے یہ کر رہے ہیں. آپ ابھی مقطع کی طرح ہیں، اور یہ آپ کو شیطان سجا رہا ہے کہ ہاں آپ کو کام بہت اچھا ہو رہا ہے، آپ کام کرتے رہیے. اس کا محسوس ہے جو کام آپس کے اجتماعیت کے ساتھ تھوڑا ہو رہا ہے وہ اللہ کیا مقبول ہے، جو کام اشتراک کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے یہاں سے مقبول ہے. اور اگر آپ کو یہ تصور ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کہاں جڑیں، تو قرآن نے اس کا حکم دے کر صاف کر دیا کہ نبی جی آپ کو چاہیے کہ آپ اتنا مسیح کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، آپ پرانی مسیح سے جڑیے جو آپ کی پرانی مسجد ہے. اول یوم قرآن کا اول یوم پرانی مسجد. آپ سب نے بہت کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اتنا صاف قرآن نے ایک حکم دے کے سارا تردد تجربہ ختم کر دیا کہ جو آدمی تجربہ میں ہم کہاں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں. قرآن کہتا ہے کیوں؟ جہاں نبی جھوٹے تو وہی ہو. قرآن کہہ رہا ہے
من اول یوم الحق ان تقوم فیہ. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بنیادی بات، جو فیصلہ ہو جائے امیر کا وہ سب کچھ عمل کریں. ہاں آپ مخالفت کریں گے، جب کریں مخالفت امیر کے حکم کی. جب امیر آپ سے گئے کہ اللہ کا انکار کر دو، اس سے پہلے آپ کے لیے خدا کی قسم جائز نہیں ہے کہ آپ امیر کی بات سے انکار کریں، جائز نہیں آپ کو. حدیث نے صاف فرما دیا اگر امیر فیصلہ کرے اور فیصلے میں خطا کر جائے، غلطی کر جائے، حدیث میں ہے کہ اس کے باوجود امیر کو 1 اجر ملے گا. آپ اگر اس کی خطا کا آپ انکار کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. امیر کا خطا ہوگا ایک حدیث میں کہ 1 اجر ملے گا. اور اگر امیر نے غور کیا اور فیصلہ صحیح کر دیا تو پھر اللہ اس کو ڈبل اجر دیں گے، اس کے فیصلے کا بھی اجر دیں گے اور اس کی فکر کا بھی اجر دیں گے. آپ کو آج کی خبر ہے نا کچھ ہے، آپ کو تو دماغ میں اگر یہ آ گئی کیا میں اس کے ساتھ بھی رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے. کیا بات ہے میرے دوست، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ میں سے جو لوگ خدا نہ کرے اپنے اپنے علاقوں میں کسی الگ مشرقی پہ بنیاد ڈال کر آئے ہیں تو اس سے توبہ کریں اور لاکھ تکالیف اور لاکھ ناگواریاں کے باوجود اس میں کہ اگر ناگواریاں نہ پیش آئیں تو ہماری ترقی کیسے ہوگی. صاحب فرماتے ہیں وجدنا خیر خیر القر کہ ہمیں تو ساری ترقیات اور خیر ناگواریوں پائی ہیں، ساری ترقیات ساری خیر ناگواریوں میں. لوگ سوال کرتے ہیں کب تک صبر کریں؟ کیا آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو کوئی زمین قبضہ رہا ہے، آپ کا کوئی گھر کما رہا ہے، آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، آپ کو کیا پریشانی؟ آپ کو پریشانی صرف اتنی ہے کہ میری رائے پر فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں آپ کو کیوں اشارہ ہے کہ رائے پر آپ 1 سال ہو جائے تو رائے دیتے رہے، پھر 2 سال آپ کو ہو جائے آپ رائے دیتے رہے، 3 سال ہو جائے تو رائے دیتے رہے، آپ کی رائے پر اگر 10 سال بھی فیصلہ نہ ہو تو آپ کو کیوں پریشانی کیوں ہے؟ میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ آپ رائے کو اپنا ایسا حق سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آج کی رائے پر فیصلہ نہ ہو تو پھر آپ الگ جماعت بنا کر الگ مشورہ کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ کام مناسب نہیں کیا تھا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ سے کوئی کہہ رہا ہوں اگر آپ کی رائے پر فیصلہ نہ ہو تو آپ یہ قدم اٹھائیں گے کبھی آ جاؤ ہمارے ساتھ ہمارے آ جاؤ. میں کہہ رہا ہوں بالکل اللہ کی قسم منافق اب ابی عبداللہ بن ابی نے یہی کیا تھا. عبداللہ بن ابی نے یہی کیا تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، لہٰذا جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ الگ ہو جائیں. تو ان کو نے بھائی کیا یہ تشکیل آج بھی ہو رہی ہے بعض علاقوں میں، آج بھی ہو رہی ہے. آج بھی اچھے کام کرنے والے یہ تشکیل کر رہے ہیں. کہتے ہمارے ساتھ الدین سے یہ بیٹھے یہ بھی کہ ہمارے ساتھ آج ہم مشاہدہ کر لیتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا یہ کون سی کیا کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ آنے سے زمین کے ساتھ مشاہدہ کریں. آپ مجھے بتائیے کہیں جماعت سے نماز ہو رہی ہو، ایک امام نماز پڑھا رہا ہو، 10 آدمی اسی نماز میں الگ پڑھنے لگے، کیا ہم رہے تو اسی امام صاحب کے ساتھ اگر ہم رکوع بھی الگ کریں گے سجدہ بھی الگ کریں گے اب صحیح ہو جائے گی نماز؟ کیا خیال ہے؟ آ جاؤ 2 4 6 آدمی الگ ہے کونے میں نماز پڑھ لیں، اسی جماعت کے ساتھ ہیں، اسی مسجد میں ہیں، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، مگر ہماری نماز الگ ہوگی کیا الگ ہوگی؟ بتائیے. تو بہت آج کو بنیادی بات ہے، کوئی چیز مل جائے گی ملک کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، حلقے کی سطح پر، ضلع کی سطح پر جو آدمی اعلان کر رہا ہے نئی رائے والے میرے ساتھ آ جائیں، اللہ کی قسم وہ منافقین کے سردار کی زبان بول رہا ہے. انہوں نے صاحب کہا تھا بہت کے موقع پر جب آپ ڈاکٹر نے مشورہ کیا کہ باہر نکلنا ہے یا مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے، آپ کا فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکلنا ہے، اور اس نے یہ کہا
عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ نہیں ہمیں آپ کے رائے سے اتفاق نہیں ہے، ہماری رائے ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر کسی کے رائے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اسی کے لیے معافی کرتے ہیں۔ اس نے الگ جواب بنا لی، آپ 700 صحابہ کو لے کر بہت ہی اترے، 300 صحابہ الگ ہو گئے، مدینے میں ٹھہر گئے۔ آپ 700 کو لے کے نکل گئے۔ آپ نے 700 کو لے کر 3000 کا مقابلہ کیا، یہ نہیں ہوا کہ کام کیسے ہوگا، یہ 700 رہ گئے ادھر 3000 ہیں۔ اطاعت کرنے والوں کی چھوٹی جماعت بڑے باطل پر غالب آ سکتی ہے۔ قرآن کی آیت میں نے ترجمہ کیا ہے، چھوٹی جماعت بڑے باطل پر غالب آ سکتی ہے، اس کے لیے مقابلے کے لیے برابر کا ہونا کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ وہ آگے غالب آگے اور سارا میدان احد کا صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا اور کفار اس میں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ لیکن صرف ہے کیونکہ بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ملک والے، ایک علاقے والے، ایک حلقے والے، آپ غور کر لیجیے کہ 8 سارے صاحب آپ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ مجموعہ ہے مسلمانوں کا، اگر اس مجموعے میں ایک حلقہ ہے، میں کہتا ہوں کوئی ملک ہو، عرب ملک آگے نہیں ہے، اگر آپ وہاں آپ میدان میں نبی کے ساتھ اتر کر اور اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے کرتے اگر آپ کا خیال آ جائے کہ چلو ہم یہاں اپنا مرضی سے ایک کام الگ کریں، تو بس آئے ایک علاقائی امیر کی نافرمانی، ایک علاقائی امیر کی نافرمانی پورے میدان کو چھین کر وہ گھروں کے حوالے کر دو۔ آپ چاہتے ہیں نے 50 صحابہ وہ متعین کیا جو ہے رومات پر یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہماری لاشیں پڑی ہوں زمین پر اور شکست ہو جائے اور دشمن پر غالب آ جائے، ہماری لاشوں کو پرندے نوچنے کھانے کے لیے آسمان سے اتر آئیں، مگر تم نے اڑانے کے لیے نہیں، ہمارے لاشوں کا قدر نہیں یہاں سے مطلب۔ اور اگر فتح ہو جائے اور تمہارا غنیمت سمیٹ گئے ہوں، مال غنیمت کے لیے بھی یہاں سے مطلب۔ یہ تو حکم آپ نے اس لیے دیے تھے کہ آپ یہ بتانے چاہتے تھے کہ اگر اس حکم خلاف ورزی ہوگی تو پھر میدان واپس جائے گا۔ تو اللہ نے فتح دے دی، مال غنیمت کی فضیلت اور مال غنیمت کا شوق نے ان 40 صحابہ سے علاقائی امیر کی نافرمانی کروائی۔ ہم تو آپ سے الگ ہو رہے ہیں، ہم تو آپ سے کوئی لگ دے رہا ہوں میں کیوں اب ماشاء اللہ ساتھیوں کو معلوم ہے علماء ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیچارے قرآن سے ان سے ناواقف ہیں۔ ایک شیطان مسلط ہے جو بڑے اچھے مزین طریقے دکھلا کر لگے رہو، خدمت کرتے رہو۔ آپ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری سے، ابو ذر برداشت کرتے 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 مجھ سے حوض کوثر آگے مل لینا۔ بتائیے آپ تو 2 سال 4 سال میں فیصلہ کر لیتے الگ ہونے کا، وہاں حوض کوثر پر ملنے تک صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر صبر کرتے رہنا، ذمہ داروں سے جڑے رہنا، صبر کرتے رہنا، علاقائی ذمہ داروں سے جڑے رہنا، صبر کرتے رہنا، یہاں تک کہ اسی حالت پر میری تمہاری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر بتائیے آپ نے اتنا پہلے فیصلہ کر لیا اس طرح کا، لیکن ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہماری بات نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنی ایک بات پر اتنا اصرار ہو کہ آپ اصطلاح پیدا کر دیں اور یہ کام کریں گے، کیا کام کرو گے؟ میں بات کر چکا ہوں کہ عزم مقدہ وہ بڑا نہیں کرتا، کٹا ہوا آزو ختم کرنی ہے۔ میں تاکید چاہتا ہوں کہ آپ ان سے تعاون کریں کہ ہمیں ہر قیمت پر ناگواری پیش آئے، کام کا نقصان نظر آئے کھلی آنکھوں۔ میں تو صاحب کہتا ہوں شیطان تمہیں کام کا نقصان دکھلائے گا اجتماعیت میں اور کام کا خرچ دکھلائے گا اختلاف میں۔ ایسے اس کے پاس طریقے ہیں کہ وہ اچھے اچھوں کو مرتد کر دے، وہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کو میں کہتا ہوں کہ ایمان کی فیصلہ سے آپ کہاں سو رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ واقعات ایسے موجود ہیں کہ وہ ایسی صورتحال پیش کرے گا سامنے کہ اچھے اچھے کے پیر ہل جائیں۔
ٹھیک ہے، ہم نے عرض کیا کہ یہ دو بنیادی چیزیں، ایک اتباع سنت، آپ اس کی آپ کو لاکھ نقصان نظر آئے کام کا، اور آپ کو اپنے الگ ہونے میں لاکھ خیریں نظر آئے، آپ سب سے انکار کریں کہ جو شر اختراق میں ہے وہ ساری خیروں پر غالب ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد بے شک کام کے ساتھ آتے ہیں، مگر یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک ہرکان اتباع سنت، اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے اس لیے آپ حضرات یہاں سے یہ جسے آئے ہیں ماشاء اللہ مشورے میں یہ پیغام یہ لے کر جائیں اور یہ امر لے کر جائیں کسی علاقے میں کہیں بھی، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم کام کریں گے انضاموں کے ساتھ تو کہہ سکتا ہے عبداللہ بن زبیر کی نافرمانی کی اور کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ہیں، اگر یہ نبی کے ساتھ ہوتے تو یہ شکست کیوں آتی اور ان کو نافرمان کیوں کہا جاتا؟ سوچیے آپ جس میدان میں نبی ہیں اس میدان میں آپ نبی کے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کریں اور آدمی کا ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میری بات کو نوڈا سے کہہ رہا ہوں، اگر حدیبیہ کے موقع پر دل میں صرف عمرے کا شوق رکھنا، عمرے کا شوق، یدی نبی کی ایسی مخالفت ہے کہ آپ نبی کی دعا کے حقدار نہیں رہیں گے، اگر آپ کیا رکھتے نہیں ہیں عمرے کا شوق، آپ ان میں عمرے کا شوق رکھتے ہیں، نبی کا